السلام علیکم۔ سیرت النبی پر مبنی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم، قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ ذی قعدہ 10 نبوت، اواخر جون یا اوائل جولائی 619 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا، اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور اور نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں سے حسب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں: بنو عامر بن صعصعہ، محارب بن خفصہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نصر، بنو البقاع، کلب، حارث بن کعب، ازرع، ہزارمہ، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ واضح رہے کہ امام ظاہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سالہ مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ذیل میں مختصراً ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے۔ بنو کلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا، جو اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ بنو حنیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔ عامر بن صعصعہ، انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا، خدا کی قسم، اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا آپ کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، خوب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی ضرورت نہیں۔ غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو، جو کبیر سنی کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا، سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا، جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بڈھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا آپ اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے، اور کیا اس از دست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً حق ہے۔ آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان کے شعاعیں مکے سے باہر۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصراً رو پیش کی جا رہی ہے۔
سوید بن سامت یہ شاعر تھے، گہری سمجھ بوجھ کے حامل، اور یثرب کے باشندے ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے کہ غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینے پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعاث چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے 11 سنہ نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ ایاس بن معاذ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان۔ 11 سنہ نبوت میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا کہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحسیر انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کی بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے اور اپنی وفات کے وقت تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ ابو ذر غفاری یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تفشیح بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی کا گزر ہوا۔ کہنے لگے، آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ دیکھ کر بولے، اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا،
اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تفصیل بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا کہ گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان بے بانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا قریش کے لوگوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار سے ہی ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہی گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر وہی کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آ کے مجھے بچایا اور مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسے کل کہی تھی۔ طفیل بن عمرو دوسی یہ شریف انسان شاعر، سمجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو بعض نواحی یمن میں امارات یا تقریباً امارات حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوئے کہ اے طفیل آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس ابتدا سے ہم دوچار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کروں گا، حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنائی دیں، چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا ہائے مجھ پر میری ماں کی آہو فغاں، میں تو باخدا ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت پھر
پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ کی بعض باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ اپنی بات پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کی بجائے کسی اور جگہ، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسئلہ کہیں گے، چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل بھی مسلسل کوشاں رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ضماد ازدی، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنواہ کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور اسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاگل ہیں، سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد، میں اسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ضماد نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد ضماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ یثرب کی 6 سعادت مند روحیں۔ 11ویں سن نبوت کے موسم حج میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے جو دیکھتے ہی دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو حذیل اور بنو شیبان بن سالبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر اور بنو حذیل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا۔ دونوں ہی ماہر انساب تھے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ نے سیدھے سے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفاعہ، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عابر بن نابی، حارث بن عبداللہ بن رعاب،
یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود و مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی معیت میں تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھئی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے اقلاع الرجل تھے۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی، چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی، امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ اسی سال شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ اسراء اور معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی اور افق کے دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی، اس بارے میں اہل سیرہ کے اقوال مختلف ہیں، جو یہ ہیں جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، یہ طبری کا قول ہے۔ نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ان سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ باقی رہے اخیر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی نہ کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ البتہ صورت اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں، ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو
مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض ترک میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے۔ اس نے 10 نمازیں کم کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اس کے بعد ابن کیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تبارک تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ نے ایک تحقیق ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو 2 قول منقول ہیں، ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن کیم لکھتے ہیں کہ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا
تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، کیونکہ سورۃ النجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قربت و تدلی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اور سیاق سے بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث معراج میں جس قربت و تدلی کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک تعالیٰ سے قربت و تدلی تھی، اور سورۃ النجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں کیا، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور یہ حضرت جبرائیل تھے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق صدر، سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ اختیار فرمایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی یا آپ نے فطرت پالی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کے شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسل مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک دروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنسا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا۔ ان کے سامنے تازہ اور فریبا گوشت تھا، اور اسی کے پہلو با پہلو سڑا ہوا چتھڑے دار بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فریبا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر انہیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائی تھیں، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں اور شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا، اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی، اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود
ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اور انبیاء اکرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھلایا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنانچہ جب انبیاء اکرام کے علوم کو اسی طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے میں معراج کی جزیات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سر چشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلم بند کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے، پھر انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے متحد کر دیے جائیں گے۔ بالفاظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ عذر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والے قرآن کی وحی سے بہرہ رہے۔ لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ لگا ہے، اور اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دھارا پہلے سے مختلف ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت کو حکم دیتے ہیں، مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، بس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔
پھر ان آیات کے پہلو بہ پہلو کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو ایسے تمدنی قواعد و ضوابط اور دفعات و مبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی۔ گویا اب وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی وحدت متماسکہ بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھوما کرتی ہے۔ لہٰذا ان آیات میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب ایسی جائے پناہ اور امن گاہ پا لیں گے جہاں آپ کے دین کو استقرار نصیب ہوگا۔ یہ اسرا معراج کے بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور راز ہائے سربستہ میں سے ایک ایسا راز ہے اور ایک ایسی حکمت ہے جس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کر دیں۔ اسی طرح کی دو بڑی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسرا کا یہ واقعہ یا تو بیت عقبہ اولیٰ سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا عقبہ کے دونوں بیتوں کے درمیان کا ہے۔ واللہ عالم۔